دوستو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات حیات گزار ہی رہے تھے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف، اگر قید سے رہائی چاہتے ہو تو پھر اس طرح دعا کرو کہ سجدہ میں جا کر ان الفاظ کو دہراؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور قید سے رہا ہو گئے۔ اور دوستو اسی طرح قصص راوندی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور دعا کی تعلیم دی، چنانچہ انہوں نے اسی طرح دعا کی اور رہا ہو گئے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قید سے چھوٹنے کی بشارت دی اور کہا کہ تم 3 دن میں رہا ہو جاؤ گے اور ملک مصر کے مالک بن جاؤ گے۔ الغرض ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہے تھے، اور ادھر مالک مصر ریان بن ولید، جسے فرعون مصر کہا جاتا تھا، ایک خواب دیکھ بیٹھا۔ سونے سے جب بیدار ہوا اور بے انتہا گھبرایا، اور اسی گھبراہٹ کی حالت میں ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، اس خواب کو بیان تو کر۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام ساحروں، جادوگروں، کاہنوں اور معبروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ سب جمع کر دیے گئے۔ جب سب جمع ہو گئے اور دربار سج گیا تو بادشاہ نے کہا سنو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور ان کے پیٹ کا حجم یعنی کہ وزن نہیں بڑھتا، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھی اور پھر 7 سوکھی بالیاں ایسی دیکھی کہ وہ بالکل ہی خشک ہیں، اور پھر وہ خشک بالیاں تازی بالیوں پر جا پڑی اور انہیں چمٹ گئیں اور انہیں بھی بالکل خشک کر ڈالا۔ اے میرے دربار کے علماء اور سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس عجیب و غریب خواب کی جلد سے جلد تعبیر دو تاکہ مجھے اطمینان ہو، میں سخت پریشان ہوں۔ یہ سن کر حاضرین دربار نے متفقہ طور پر کہا کہ اے بادشاہ گھبراؤ نہیں، یہ شیطانی خواب ہے اور ناقابل تعبیر ہے، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ رفیق قیدی اور ساقی جو انہی دنوں میں قید سے رہا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص قید میں بے گناہ پڑا ہے، اور اسے 7 سال کے بعد اس موقع پر یاد آ گیا کہ خواب کی بہترین تعبیر دینے والا قیدی اب تک قید میں پڑا ہے۔ بول اٹھا کہ اے بادشاہ، مجھے قید خانے تک جانے دو تو میں اس کی صحیح تعبیر بتا دوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور وہ دوڑا ہوا قید خانے میں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور 7 بالیاں ہیں بالکل ہری کچوا، اور پھر 7 سوکھی مرجائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ 7 سال مسلسل کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو تو اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں لگی رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس 7 سال آئیں گے، جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے لیے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدرے قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے، بس پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب میہ برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ سن کر ساقی، جس کا نام یونان اور بار روایت طبری
نیولش تھا، دوڑتا ہوا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی ساری تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی دہرا دی۔ اس نے جو ہی خواب کی تعبیر سنی ہکا بکا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسا لائق بھی کوئی شخص قید میں ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ میری سرگزشت سن، جب تو نے مجھے شبہ میں قید کر دیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھی نے بھی، اور اسی یوسف نے تعبیر دی تھی، اور جو کچھ اس نے تعبیر میں کہا تھا بالکل وہی ہوا۔ اے بادشاہ وہ حسین ترین انسان ساری رات اور سارا دن عبادت میں اور خدمت اسیران میں گزار دیتا ہے، بڑا شریف اور بے انتہا لائق ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اسے دیکھ لے تو گرویدہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا شخص کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے کہا بے جرم و بے خطا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے پر اسے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ یوسف نامی قیدی کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ عزیز مصر نے کہا اے بادشاہ تجھے تو سارا واقعہ معلوم ہے، البتہ یہ کہوں کہ وہ قید کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلیخا کی بدنامی کو جلد ختم کرنے کے لیے اسے چند دنوں کے لیے قید کر دیا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں قید سے رہائی میں تاخیر ہو گئی ہے اور وہ عرصہ دراز سے قید خانے میں پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو پورے اکرام و احترام کے ساتھ قید سے لایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حکومت کا فرستادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور وہاں کے سارے واقعات بیان کر کے کہنے لگا کہ چلیے آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قید خانے کی چار دیواری سے باہر نہ جاؤں گا جب تک بادشاہ ان عورتوں کو جنہوں نے میرا سامنا ہوتے ہی اپنا اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا بلا کر یہ نہ پوچھے کہ مجھے ان کی خواہش تھی یا انہیں میری خواہش تھی، نیز زلیخا سے یہ نہ دریافت کر لے کہ میں خطا وار تھا یا وہ خود میرے بارے میں عازم گناہ تھی۔ تو اس نے جا کر بادشاہ سے سارا واقعہ دہرایا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وہ ساری عورتیں جو دعوت زلیخا میں شریک تھیں اور خود زلیخا حاضر دربار ہو۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئی تو بادشاہ نے سوال کیا کہ یوسف کے بارے میں تم مجھے بتاؤ کہ تم ان پر فریفتہ تھی اور تمہیں ان کی خواہش تھی یا وہ تمہارا طالب تھا؟ سب نے کہا کہ بادشاہ وہ بالکل بے گناہ تھا، جو بھی حرکت ہوئی وہ ہماری طرف سے ہی تھی۔ پھر بادشاہ نے زلیخا کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ تم کیا کہتی ہو؟ زلیخا نے کہا کہ اب جب کہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی اور وہ بالکل بے گناہ تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا تھا اور سچا ہے۔ تو اس فرستادہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ترکیب اس لیے کی اور یہ صورت اس لیے اختیار کی تاکہ تمہارے بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا سراسر غلط تھا۔ الغرض بادشاہ نے جب اپنے ایک خاص مقرب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر طلب کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر باہر تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 70 دربان لے کر روانہ ہوئے تھے اور پوری تعظیم و اکرام کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچایا گیا تھا۔